السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں شک ہو کہ کسی نے ہم پر جادو کیا ہے، یا گھر کے کسی افراد پر جادو ہوا ہے، یا ہمارے بچوں پر کسی نے جادو کیا ہے، تو ہم گھر بیٹھے کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو پہچان سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، اسلام میں جادو کی حقیقت موجود ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، مگر یاد رکھیں جادو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورتوں سے علاج فرمایا۔ آئیے میں آپ کو وہ علامات بتاتا ہوں، وہ چیزیں بتلاتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے جادو کی شناخت کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں۔ نمبر 1، اگر آپ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الفلق یا سورۃ الناس پڑھیں اور پڑھتے ہوئے آپ کا دل گھبرانے لگ جائے، سانس نکالنا مشکل ہو جائے، یا جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، تو یہ جادو کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ، جادو زدہ لوگ اکثر ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، مثلا سانپ، بچھو، اندھیرا یا خوفناک جگہ، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 3، اچانک بیماریاں جن کی میڈیکل وجہ نہ ملے، کاروبار یا نوکری میں بار بار ناکامی، یا میاں اور بیوی کے درمیان بلا وجہ جھگڑے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 4، اگر آپ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ یاسین اور سورۃ الصافات پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض اسے پی کر الٹی کرے یا گھبراہٹ محسوس کرے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ وہ جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، مگر وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگی اور شفا حاصل کی۔ آئیے، اگر آپ کو جادو کے اثرات دکھائی دیں تو علامات اور نشانیاں دیکھنے کے بعد فوراً آپ یہ علاج گھر میں شروع کر دیں۔ نمبر 1، گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ نمبر 3، صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ نمبر 4، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دن میں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔